بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسلام کی تاریخ میں بہت بلند مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ قبیلہ قریش کے معزز اور بہادر نوجوانوں میں شمار ہوتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسے چھپایا نہیں بلکہ کھلے عام اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا اور سب مسلمانوں کو ساتھ لے کر حرم شریف یعنی کعبہ میں جا کر نماز پڑھی۔ ان کی جرات اور بے خوفی ہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل یا سچ اور جھوٹ میں فرق یا تمیز کرنے والا۔ تاریخ میں انہوں نے فاروق اعظم کے لقب سے شہرت پائی۔ یہ لقب ملنے سے پہلے انہیں عمر بن خطاب ہی کہا جاتا تھا اور قریش کے دوسرے لوگوں کی طرح ان کا پیشہ بھی تجارت تھا اور وہ کبھی کبھی اس سلسلے میں دوسرے ملکوں کے سفر کرتے رہتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے کئی سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ مال لے کر مکہ سے شام گئے۔ قافلے میں قریش کے کئی اور بڑے سردار بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ شام کے سب سے بڑے شہر دمشق گیا اور وہاں اپنا مال بیچ کر واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد آیا کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون نے انہیں کچھ سونا دیا تھا کہ اسے بیچ کر اس کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیتے آئیں۔ انہوں نے اپنے قافلے کے ساتھیوں سے کہا کہ میں فلاں عورت کا کام کرنے واپس دمشق جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ یہ کام کر کے جلد واپس آ جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دمشق واپس گئے تو بازار بند ہو چکے تھے۔ مجبوراً وہ ایک سرائے میں ٹھہر گئے اور سو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ کا ایک بندہ سرائے میں آیا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ معلوم نہیں یہ نیک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہلے سے جانتا تھا یا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے بھی کئی بار دمشق آ چکے تھے یا ان کے والد خطاب سے اس کی واقفیت تھی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی خاطر مدارت کی۔ کھانا کھا کر وہ تو سو گئے اور ان کا میزبان عبادت کرتا رہا۔ صبح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے تو ان کے میزبان نے کہا کہ اکیلے بازار نہ جانا، بازار میں لٹیرے اکثر مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، میرے ساتھ چلنا۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا کیونکہ رات بھر جاگتا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے بازار چلے گئے۔ ابھی بازار کھلا نہ تھا، وہ بازار کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک عیسائی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا، اس شخص کو پکڑ لو، یہ گرجے کا کام بہت اچھی طرح کر لے گا۔ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے تنوع مند پہلوان تھے۔ پادری کے نوکروں نے ان کو پکڑ لیا اور ایک پرانے گرجے میں لے گئے۔ پادری نے ان کو ایک ہتھوڑا دیا اور ان کو گرجے کی ایک دیوار توڑنے پر لگا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کی جگہ نیا گرجا بنانا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دن بھر کام کرتے رہے۔ کہیں شام کو جا کر چھٹی ملی اور وہ تھکے ہارے سرائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے دن والا نیک آدمی پھر آیا اور ان سے پوچھا، آپ کدھر چلے گئے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سارا واقعہ سنایا۔ یہ انہیں پھر اپنے گھر لے گیا، ان کی بڑی خاطر مدارت کی اور انہیں تاکید کی کہ کل بازار جاتے وقت مجھے ساتھ لے جانا۔ اس کے بعد وہ عبادت میں مشغول ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سو گئے۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے تو اپنے نیک میزبان کو سوتے پایا۔ انہوں نے اب کی بار بھی اس کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے بازار چلے گئے۔ اتفاق سے پھر وہی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر لے گیا۔ ان کو غصہ تو بہت آیا لیکن کیا کرتے، غیر ملک میں وہ اکیلے تھے اور کوئی ہتھیار بھی پاس نہیں تھا۔ دوسری طرف پادری کے ساتھ 7-8 نوکر تھے اور سب ہتھیار بند تھے۔ پہلے دن کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہتھوڑے کے ساتھ گرجے کی دیوار توڑتے رہے۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو پادری اور اس کے نوکر انہیں کام میں مشغول دیکھ کر چلے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیوار کے سائے میں دم لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ پادری گھوڑے پر سوار چپکے سے آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سر پر ایک کوڑا مار کر کہا، ہم سب گھر گئے اور تو نے کام چھوڑ دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صبر کی تاب نہ رہی۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، ہر طرف سناٹا تھا۔ انہوں نے پادری کو گھوڑے سے کھینچ کر نیچے گرا لیا اور اس کے سر پر ہتھوڑا مارنا شروع کر دیا۔ وہ بہت چیخا چلایا لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہ پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹوٹی ہوئی دیوار کا ایک بھاری ٹکڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ پہلے سے زخمی تھا، اب اس نے دم توڑ دیا۔ اس کو مرتے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیزی سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جس راستے سے دمشق آئے تھے وہ راستہ چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے۔ شہر سے کافی دور انہیں خچر پر سوار ایک رومی ملا اور ان کے ساتھ
ساتھ چلنے لگا، وہ کچھ باتیں کرنے لگا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی زبان سمجھتے تھے اور نہ وہ ان کی زبان سمجھتا تھا۔ اس نے یکایک اپنی تلوار پر ہاتھ ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ وہ ان پر وار کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے فوراً اسے خچر سے کھینچ لیا اور اس سے تلوار چھین کر اس کی ایک ہی وار سے کام تمام کر دیا، پھر اس کے خچر پر سوار ہو کر آگے چل دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کا حال خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اس جگہ سے روانہ ہو کر میں ایک گرجے یعنی عیسائیوں کی عبادت کرنے کی جگہ پر پہنچا۔ یہاں عیسائیوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ میں گرجے کے اندر داخل ہوا تو گرجے میں رہنے والے سب لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے میرے حالات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ پھر وہ اپنے آسو یعنی ایک بڑے پادری کے پاس گئے اور اس سے میرے گرجے میں آنے کی اطلاع دی۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھے نہایت غور سے دیکھنے کے بعد کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کا خوف ہے۔ میں نے کہا، تم نے کیسے اندازہ کیا کہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے؟ اس نے میرے سوال کو ٹال دیا اور کہا کہ آپ جب تک چاہیں یہاں ٹھہریں، آپ کو یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ پھر اس آنسو نے مجھے اپنے گھر میں مہمان کی طرح رکھا اور میری نہایت خاطر مدارت کی۔ پھر پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں، قبیلہ قریش سے تعلق ہے، ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام آیا تھا۔ تجارت کا مال بیچنے کے بعد اپنے ایک ضروری کام کے لیے مجھے اپنے قافلے سے جدا ہو کر واپس دمشق جانا پڑا۔ اب میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں، راستہ بھٹک کر ادھر آ نکلا ہوں۔ آنسو مجھے غور سے دیکھتا رہا اور طرح طرح کے سوالات کرتا رہا۔ میں نے اس کے یہاں نہایت آرام سے رات بسر کی۔ صبح کو اس نے پوچھا کہ آپ کا ارادہ ابھی یہاں ٹھہرنے کا ہے یا آگے جانے کا؟ میں نے کہا، میں اب آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ اپنا شاندار گدھا، جو بڑا خوبصورت اور نہایت تیز رفتار تھا، لے آیا۔ اس پر سامان تھا اور خلجیاں لادیں جن میں کھانے کی مزیدار چیزیں اور قیمتی تحفے بھرے ہوئے تھے۔ خرجیاں ان تھیلوں کو کہتے ہیں جو گدھے کی پیٹھ پر سامان کے لیے باندھ دیتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ اس گدھے پر سوار ہو جائیں اور چل پڑیں۔ راستے میں آپ کا گزر کسی عیسائی کے مکان کے پاس سے ہوگا تو وہ آپ کو اس گدھے پر سوار دیکھ کر آپ کی بے حد تعظیم کرے گا اور آپ کی خاطر مدارت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گا۔ یہ کہہ کر آنسو نے میرا ہاتھ پکڑا اور تنہائی میں لے جا کر کہنے لگا، اے عمر، آپ پر میرا حق واجب ہو گیا۔ میں نے کہا، بے شک۔ اس نے کہا کہ آپ کا تعلق ایک معزز قوم سے ہے، میری آپ سے ایک غرض ہے۔ میں نے کہا، آپ بیان کریں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی مجھ جیسے پریشان حال مسافر سے کوئی غرض رکھتا ہو۔ اس نے بڑی یقین بھرے لہجے میں کہا، سنیں، میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے اللہ نے آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا ہے۔ میں نے آپ کی ذات کے بہت سی ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ جب ایک مقررہ مدت پوری ہو جائے گی تو حالات میں زبردست تبدیلی آئے گی۔ اس وقت آپ ہمارے ملک کے حاکم بن جائیں گے اور یہاں کے سب شہروں میں آپ ہی کا حکم چلے گا۔ پھر آنسو نے اپنی جیب سے دوات، قلم اور کاغذ نکالے اور کہا، میری غرض یہ ہے کہ آپ اس کاغذ پر لکھ کر دیں کہ اس گرجے اور اس کی جائیداد پر جزیہ یا اور کسی قسم کا حکومتی محصول معاف ہوگا۔ میں نے حیران ہو کر اس کو کہا، آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ آپ مہربانی کریں اور میری درخواست قبول فرمائیں۔ میں نے آنسو کی باتوں کو اس کا وہم سمجھا اور جس طرح اس نے کہا اسی طرح لکھ کر کاغذ اس کو دے دیا اور گدھے پر سوار ہو کر وہاں سے چل پڑا۔ راستے میں مجھے کئی جگہ عیسائیوں کی جماعتیں ملیں۔ انہوں نے آنسو کے گدھے پر مجھے سوار دیکھ کر میری بڑی خاطر مدارت کی۔ میں اسی طرح جگہ جگہ عیسائیوں کا مہمان بنتا تبوک پہنچ گیا۔ تبوک شام اور عرب قریب ایک قصبہ ہے۔ اللہ کی شان، جس تجارتی قافلے کے ساتھ میں گیا تھا وہ کافی دیر میرا انتظار کرنے کے بعد اس جگہ سے چل پڑا تھا جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا اور اب تبوک میں ایک کنویں کے قریب ڈیرا ڈالے ہوئے تھا۔ قافلے والے میرے ساتھی انہیں دیکھتے ہی میری طرف دوڑ پڑے۔ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، ابن خطاب، ہم لوگ تمہارا انتظار کرتے کرتے بالکل مایوس ہو گئے تو ہم نے اس مقام سے کوچ کر دیا جہاں سے تم واپس گئے تھے، مگر تمہارے بارے میں ہم سخت پریشان تھے۔ یہ تو بتاؤ، اتنے دن تم کہاں رہے؟ میں نے وہ تمام حالات بیان کیے جو مجھے پیش آئے تھے، لیکن آنسو کے ساتھ میری جو گفتگو ہوئی تھی وہ بالکل ظاہر نہ تھی، کیونکہ میں اس کی باتوں کا، اس کا وہم اور اس کے عقیدے کی کمزوری سمجھتا تھا۔ قریش کے ایک سردار ابو سفیان بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ انہوں نے مجھے شاندار گدھے پر سوار دیکھ کر کہا، ارے تم لوگ اس نوجوان کی اقبال مندی تو دیکھو، اسے کسی ایسے میدان میں چھوڑ دیا جائے جہاں نہ پانی ہو نہ قصبہ، پھر بھی اسے رزق مل جائے گا۔
آنسو نے رخصت کرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤں اور گدھے کی ضرورت نہ رہے تو اس کی رسی کو خرجیوں میں رکھ کر اور کنڈیوں کو مضبوطی سے باندھ کر گدھے کو اسی جگہ چھوڑ دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، ارے یہ تم نے کیا کر دیا؟ گدھے کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں سے چور اور درندے اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، اس کے مالک نے مجھے ایسا ہی کرنے کی ہدایت کی تھی، وہی اس کی عادتوں سے زیادہ واقف ہے۔ اب وہ جگہ گدھے والا کنواں کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے روانہ ہو کر ہمارا قافلہ مکہ پہنچا۔ میرے اور آنسو کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ مجھے بھلائے نہ بھولتی تھی۔ پہلے تو کئی دن تک میں نے اسی دل میں رکھا، لیکن پھر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے یہ راز اپنی اس رشتہ دار خاتون کے سامنے ظاہر کر دیا جس نے مجھے سونا دیا تھا۔ وہ بڑی عقل مند خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، اے ابن خطاب، میں تمہارے بچپن ہی سے تم میں اچھی نشانیاں دیکھ رہی ہوں۔ تم جب بہت چھوٹے بچے تھے تو میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ تم لمبے ہوتے جا رہے ہو اور تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اس نے آسمان کو چھو لیا۔ یہ دیکھ کر میں نے خواب میں کہا، ارے یہ میرے بچے کی کیا حالت ہے؟ کسی نے کہا، یہ لڑکا جلد ہی دنیا اور آخرت میں بھلائی پانے والا بنے گا۔ جاہلیت کے زمانے میں اس قسم کی باتوں کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مکہ میں ایک شخص اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے تھا جو بہت گمنام تھا۔ عام لوگ تو اس سے واقف نہیں تھے، لیکن قریش کے سردار اسے پہچانتے تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت اس کے یہاں گیا اور اس کے مکان پر پہنچ کر اسے آواز دی، ذرا دروازہ کھولیے، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس سے کہا، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان کو آپ اپنے دل میں راز بنا کر رکھیں اور کسی کے سامنے ان کو ظاہر نہ کریں۔ اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا تو میں نے اپنے سفر کے تمام واقعات اس کے سامنے بیان کر دیے اور اپنے رشتہ دار خاتون کے خواب کا بھی ذکر کر دیا۔ جب میں اپنی گفتگو ختم کر چکا تو اس نے کہا، اے عمر، جس کو تم نے معافی کا وعدہ لکھ کر دیا وہ اس زمانے میں عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے۔ جو کچھ اس نے کہا وہ سب کچھ سچ ہے اور جلد ہی وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک تمہارے رشتہ دار خاتون کے خواب کا تعلق ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، زمانہ ایک نئی صورت اختیار کرے گا اور آنے والے زمانے کے آسمان و زمین بدل جائیں گے۔ میں وہاں سے گھر چلا آیا اور اس کی ساری باتیں اپنے دل میں لیے رہا۔ تھوڑے عرصے کے بعد قریش کی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ یہ لوگ اس بات پر ناگوار سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کے رسول کہتے ہیں، لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے پر زور دیتے ہیں۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہر کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حالات وہی صورت اختیار کر رہے ہیں جن کی طرف آسمانی کتابوں کے عالم شام کے آنسو نے اشارہ کیا تھا۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ختم ہو جاتا ہے۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی بن گئے۔ 11 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پدر فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ 13 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے سفر نامے کی روایت کرنے والے راوی کا بیان ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں شام تشریف لے گئے تو ایک بہت بڑا آدمی جس کے بال برف کی طرح سفید ہو چکے تھے عیسائیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر آپ شام کے فلاں گرجے والے آنسو ہیں تو میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا، جی ہاں، میں وہی آنسو ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے آپ سے لکھ کر جو عہد کیا تھا وہی ابھی تک قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی، انہوں نے ہمیں اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کی طرف دعوت دی، ہم نے یہ دعوت قبول کی۔ آپ ہی نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کیا تھا، آپ کو کون سی چیز اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے؟ بوڑھے آنسو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر اسی وقت اپنے ساتھیوں سمیت کلمہ پڑھ کر اسلام کی دولت حاصل کر لی۔